اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ویسے تو تمام صفات حضور کی وراء الورا ہیں، اور یہ جو تھی خاص ایک بات تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بارے میں بہت پریشان اور دکھی ہو جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، مغفرت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ اتنے جو ہیں وہ تند خو ہیں اور مجھ سے دور ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یعنی فرمایا گیا پیارے حبیب آپ اس قدر اس میں پریشان نہ ہو جائیں۔ میں مفہوماً اس کا ترجمہ کر کے بات آگے لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ اس پر دکھی ہو جائیں اور گھائل ہو جائیں، اور اس بات کو ہمہ وقت اپنے اوپر لے کے رکھیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفت ہے کہ حالانکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پھپتیاں بھی کستے، برا بلا بھی کہتے، کاہن بھی کہتے، ساحر بھی کہتے، شاعر بھی کہتے، مجنون بھی کہتے، میرے کریم آقا کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، حضور کی پشت پاک پہ اوجڑیاں رکھ دیتے، برا بلا کہتے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دکھ میں گائل ہیں، اور یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو کہ کسی عام شخص میں نہیں ہو سکتا، کہ اتنا اعلیٰ درجہ کہ لوگ تکلیفیں دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مغفرت کی طرف لے کے آنا چاہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بخشش چاہیں، اور وہ لوگ حضور کو برا بلا کہیں۔ اس پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اشارہ فرمایا کہ پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو اگر ایمان نہیں لاتے، اور دیکھیں قرآن مجید پر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ وہ بدبخت ہیں کہ پیارے حبیب یہ آپ کو پہچانتے تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہو، لیکن یہ آپ کے دشمن اس لیے ہیں کہ آپ ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کے اندر 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، آپ ان کو وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کو پیشانیاں جھکانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ اس پر نہیں آئیں گے۔ پیارے حبیب آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اور اخلاق عظیمہ کا یہ سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہے وہ سارا قرآن ہے، تو بس پھر یوں سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں کسی امر کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مقدسہ میں، حضور کے اخلاق عظیمہ میں کسی امر کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور میرے کریم آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو تاج پہن کر آئے ہیں کہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور شان رحمت للعالمینی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا ان کے دکھوں پر بھی گائل ہیں، ان کی پریشانیوں پر بھی گائل ہیں۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم اغثنی یا رسول اللہ، یہ ایک ہی صدا ہے سب کے لیے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔